الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر جو بھی آزمائشیں یا پریشانیاں یا تکالیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو اچھی حالت ہے یا تو بری حالت ہے. اگر اچھی حالت میں ہیں، مومن ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اسے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اور جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو وقتی تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ تائب ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ کے حضور میں آ جائے اور اللہ سے معافی مانگ کر کے پکا سچا مومن بن جائے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الہام ڈالا اور ان کو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا. انسان جب بھی غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لے کر کے آتے ہیں. نہیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھ لے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت، عبادت کا شوق، انہماق اور اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا اور عمل صالح کرنا آسان ہو جائے. کتنے پیارے اور بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اذا السماء انفطرت، آدمی کو بیدار کیا جا رہا ہے. یاد کرو وہ وقت جب آسمان پھٹ پڑے گا، پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستاروں کو بکھیر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو دہکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس وقت ہر آدمی سمجھ لے گا اس نے کیا اپنی آنے والی زندگی کے لیے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. جب وہ وقت آئے گا، قیامت کا وقت، پہاڑوں کو ہلا دیا جائے گا، یہ آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ذات نہ ہوگی. بدلے کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا. ہر آدمی کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا. وہ سمجھ جائے گا دیکھ کر کے کہ میں نے کیا اپنی آنے والی زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں تیار کیا تھا، آگے بھیجا تھا، اور کس چیز میں میں غفلت میں پڑا ہوا تھا. علمت نفس ما قدمت واخرت. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہارے کریم رب کے بارے میں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کریم کا لفظ لگایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ رب تو کریم ہے، مہربان ہے، عفو و درگزر کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا.
احکم الحاکمین، وہ رب العالمین جو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مغفرتوں کے بخششوں کے بہانے ڈھونڈتا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنایا، پھر اس میں تمہیں بسایا، عقل و شعور دیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، پھر آخر کون سی چیز ہے کہ جو تم کو اس سے غفلت میں ڈالے ہوئے؟ ما غرکا، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ما غرکا، دھوکہ اسی لیے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی، یہاں کی وقتی آسائشیں، یہاں کی نعمتیں وقتی ہیں، اور یہ دھوکہ ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اصل تو جنت ہے، آخرت کا گھر ہے، اصل تو وہ ہے جو مٹ جانے والا ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ تو دھوکہ ہے۔ جو دھوکے کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو دھوکے میں آ جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ جیسے چڑیا کبوتر کو پھنسانے کے لیے دانہ بھی ڈالتے ہیں اور جال بھی لگا کر کے رکھتے ہیں کہ وہ دانے کے لالچ میں جال کی طرف جاتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ ما غرکا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بربک الکریم، وہ رب تو کریم ہے، آخر اس سے بڑھ کر کے دینے والا، نوازنے والا کون ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں، پھر آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو گنوا رہے ہیں، شمار کروا رہے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، درست فرمایا، فعدلک، اور اعتدال کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ چھوٹا ہے ایک ہاتھ بڑا ہے، ایک ہاتھ چھوٹی ہے ایک ہاتھ بڑی ہے، ایسا نہیں، اعتدال کے ساتھ میں، فسواک فعدلک، ہر چیز درست اندازے سے بنائی، کسی چیز میں کمی زیادتی نہیں کی کہ دیکھنے میں انسان برا معلوم ہو یا عیب دار معلوم ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس کے بعد جس صورت میں تم کو چاہا بنا کر کے تیار کر دیا۔ آج دیکھیں اربوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، یہاں تک کہ ایک باپ کی 5 اولاد ہیں لیکن 5 کی شکلیں مختلف ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہماری انگلیوں پہ فنگر پرنٹس اتنے باریک باریک، جو تانا بانا جو جالے بنائے ہوئے ہیں، اگر کسی کی 10 اولاد ہیں تو 10 کے 10 کے الگ ملیں گے۔ تو کوئی تو ذات ہے جو یہ کاریگری کر رہی ہے، خود سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ تم کو دھوکے میں کس چیز نے ڈال رکھا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم بدلے کے دن کو بھول بیٹھے ہو۔ روز محشر ہوگا، روز جزا آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، تم بھول بیٹھے ہو، دنیا میں لگے پڑے ہو، سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھے ہو۔ لیکن نانا ایسا نہیں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر محافظ مقرر کر رکھے ہیں، نگہبان، کرامن کاتبین، 2 فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا ہے، ایک بدی کو لکھنے والا ہے، برائی کو لکھنے والا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو ان کو سب پتہ ہے، سب لکھ رہے ہیں۔ جب قیامت کے دن بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر ایک کو لکھ لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو بھی کیا ہوگا سب وہاں اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ آج انسان رات کی تنہائی میں بند کمرے میں کنڈی لگا کر کے گناہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کی نظر سے چھپ سکتے ہیں مگر وہ رب العالمین اس کی نظر سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر نامہ اعمال لکھنے والے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ذات دیکھ رہی ہے، ہمیں جس سے اصل ڈرنا ہے اور جس سے ہم کو چھپنا ہے۔
یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین ہیں تمہارے کندھوں پر، جو بھی تم کرتے ہو سب لکھ رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، پھر بتایا بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے، وہ قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے، عرش کی چھاؤں میں، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور برے لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھے گا، جو بندہ قرآن کریم کو اس طریقے سے سمجھ کر کے پڑھے گا، کیا وہ کبھی گناہ کرے گا؟ جس کے تصور میں ہر وقت یہ ہے فرشتے بیٹھے ہیں بھائی، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، کیا وہ گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو سمجھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنا کیا لگتا ہے؟ حضرت عمر فاروق صرف تلاوت سن کے مسلمان ہو گئے تھے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کیا ابھی بھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جائیں، ڈر جائیں؟ یہ کتاب نصیحت ہے۔ تلاوت سن کے نہیں مسلمان ہوئے تھے، تلاوت کے اندر جو میسج تھا، جو پیغام تھا، اس کو سن کے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ اہل عرب تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا، مطلب سمجھتے تھے۔ کفار مکہ کیوں کہتے تھے بھائی محمد کی بات نہیں سننا؟ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ ان کی بات ہم کو سنائی نہ پڑے، کیونکہ اگر سن لیں گے اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو پیغام ہے، دل میں اترتا چلا جائے گا۔ کیا اس لیے کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے جادوگر، اپنا کلام سنا کے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ قرآنی پیغام تھا، آیتوں میں اللہ نے کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا، وہ چیزیں تھی جو ان کو سمجھتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ اصل تو یہی ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، جو بندہ سمجھ کر کے پڑھے گا دل بدل جائے گا، دنیا بدل جائے گی۔ آخر کوئی تو بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی، ایک آیت، ان تعذبہم فانہم عبادک، میرے مولا تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے دو، تو مالک ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں تو بے شک آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ جیسے باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے گنہگاروں سے اپنی امتی سے محبت تھی، اس لیے معافی مانگتے تھے، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی کہ مولا تیرے بندے ہیں، تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے، عذاب دے تو تیری مرضی، معاف کر دے تو رحم کرنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی روتے ہوئے، سورہ یاسین کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے گنہگارو آج الگ ہو جاؤ۔ قیامت کا دن ہے، پوری دنیا جمع ہے، پوری دنیا کے لوگ جتنے آج تک پیدا ہو چکے، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، سب جمع ہے، حساب و کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا گنہگارو الگ ہو جاؤ۔ اگر مجمع میں سے کسی کو کہہ دیا جائے چوروں الگ ہو جاؤ، ذلت کی بات ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، نوح علیہ السلام کی امت کھڑی ہے، ارشاد ہوتا ہے گنہگاروں الگ ہو جاؤ۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اچھا یہ گنہگار ہیں، اچھا یہ گنہگار ہیں، پوری دنیا کے سامنے، اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا شیطان کے پیچھے نہیں جانا؟ کیا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ قرآن کریم نہیں اتارا تھا، اس میں احکامات نہیں اتارے تھے؟ تم سمجھے کیوں نہیں؟ ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی، نہ جانے قیامت میں میرا شمار مجرموں میں سے ہوگا کہ صالحین میں سے ہوگا۔ کوئی تو بات تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے ہم کتنوں کو ہدایت دیتے ہیں اور کتنے اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں،
سینے سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہم نے آج کیا کیا؟ بجائے قرآن کریم کو پڑھنے کے، اس کو سمجھنے کے، اس سے سبق حاصل کرنے کے، اسے تعویذ بنا کے گلوں میں ڈالنا شروع کر دیا، تعویذ بنا کے پانی میں ڈال ڈال کے اس کو اپنا پینا شروع کر دیا۔ جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، جزدان غلاف تو اچھے اچھے بنا لیے، لیکن اٹھا کر کے اتنی اونچائی پہ رکھ دیا گھر میں جہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچے، برکت کے لیے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں۔ جب جھگڑا ہوتا ہے پھر اچھا قرآن اٹھا کے قسم کھا تب مانوں گا۔ تو سمجھنے کی کتاب تھی، تم نے اسے قسم و تکرار کا، جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم، سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سمجھنے کی کتاب تھی، ہدایت کی کتاب تھی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ تو جب قرآن کریم آدمی پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ جو حالات لے کر کے آتے ہیں، جو پریشانیاں لے کر کے آتے ہیں، کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی ماننے والے، اللہ کو مان کر کے چلنے والے بن جائیں تو معلوم ہوگا۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے نجات اور ہدایت کا راستہ بیان کیا ہے۔ پہلی امتوں کے حالات بیان کیے، ان کے اوپر جو عذابات آئے وہ بیان کیے، پھر کیسے ان کو نعمتوں سے نوازا ان کو بیان کیا۔ جب بندہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا، جب پڑھے گا ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے یہ اولین کوشش ہونی چاہیے قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر کے ہم پڑھنے والے بن جائیں، انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔